اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ سلمہ اوان صاحبہ سے. یہ اصل میں ان کا مقام تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے کچھ ایشوز ہیں ہیلتھ وائز، تو میں جو ہی آؤں مجھے پڑھا کے فری کر دیا جائے. تو محترمہ سلمہ اوان صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ آئیں، اظہار خیال کریں فرخ سہیل گوندی صاحب کی کتاب میں ہوں جہاں گرد پہ. محترمہ سلمہ اوان جی پلیز. صاحب صدر جعفر زیدی صاحب، فرخ سہیل گوندی، خالد نصور اور معزز سامعین، فرخ سہیل گوندی ایک منفرد سیاح. گریز پا تھی میں. فرخ سہیل گوندی پر لکھنا کوئی خالہ جی کا گھر تھا. 2-3 بار اصرار بھی ہوا. محبت بھی مجھے اس نوجوان سے بہت ہے جو ستاروں پر کمندیں ڈالے رکھتا ہے، مگر پہلو بچانے میں عافیت تھی کہ اس کی ذات کی کوئی 1-2 تھوڑی 3500 جہتیں ہیں. یہ بوڑھی عورت اس کی کس کس کچھار میں ہاتھ ڈالتی پھرے گی، اس سے انصاف ہی نہ کر پائے گی. ڈر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو تشنہ رہ ہی جائے گا. کتاب اور علم کا دیوانہ، سیاحت جیسے مشکل شغل کا پروانہ، سیاست جیسے گندے کھیل میں خوبصورت خواب دیکھنے والا مستانہ. اس کی سوچ انقلابی ہے، فکر و عمل میں دانشوری ہے. کم عمری میں اس صفت کا اس کے اندر نمو پانے کا سبب وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جن کے ساتھ اس کے شب و روز گزرے تھے. تحریر کا مرد مجاہد ہے، حرف لکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو شائع کرنے، پبلشنگ کو نئے رنگ، نئے انداز دینے اور اپنے کارکنان کو تحفظ دینے کا داعی ہے. گفتار کا غازی ہے، جب بات کرتا ہے اس میں دلیل اور دانشمندی ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا سے بھی اس کا تعلق گہرا رہا. مختلف شخصیات کے انٹرویوز لینا اس کی ڈیوٹی کا ایک حصہ تھا. لوگ در لوگ پڑھیں تو اس کے اس جوہر کا زیادہ گہرائی سے احساس ہوتا ہے. اس درجہ خوبصورت خاکیں ہیں کہ جن میں ان شخصیات کی اپنی حیثیت کے ساتھ ساتھ درمیان کا تعلق کا وہ ناطہ بھی نظر آتا ہے جو فرخ اور ان کے درمیان تھا اور ہے. فرخ سے پہلی باقاعدہ ملاقات کب ہوئی؟ سالوں پہلے، جب ترکی جانے کو دل مچلا. سیما نے کہا کسی سے معلومات لیں. لو، وہ لڑکا اپنا فرخ ہے نا؟ ارے بھائی، ایک ہی تو بندہ ہے اس لاہور میں جو زمانوں سے ترکی کے عشق میں مبتلا ہے. اور جب اس کے گھر کے دروازے پر دستک کے بعد اندر داخل ہوئیں تو ہر سو ترکی ہی ترکی بکھرا ہوا تھا. کہیں ترکی کی اعلیٰ قیادتیں بلند عجبت، شریک زندگی راشان عجبت، تو یہ بردگان صاحب خانہ کے ساتھ محبتیں بگاڑتے تھے. بلغاریہ جانا اور اس پر لکھنا فرخ کا سب سے اہم کام ہے. روس 20ویں صدی کا سوویت یونین اگر آہنی پردوں کے پیچھے تھا تو بلغاریہ بارے ہلکی پھلکی سی شناسائی بھی عام لوگوں کے لیے صفر برابر تھی. سوویت سے متعلق پہلی تحریر عوامی سطح پر بیگم اختر ریاض الدین احمد کی تھی، مگر یہ کہنا پڑے گا کہ اس نے تصویر تو ضرور پیش کی مگر ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. عوامی شناسائی کا ہلکا سا رنگ بھی نہ تھا اس کو. ایسے میں نوجوان فرخ خوف، ڈر، وسوسوں، خوشی، ترنگ، کچھ جاننے کی آرزوؤں سنگ اس دنیا میں داخل ہوا تھا. سچی بات ہے، بلغاریہ کا پڑھنے سے تعلق ہے. مشرقی یورپ تو یوں بھی تہذیبوں کے عروج و زوال کے آئینوں کا دل فریب عکس ہے. کمیونزم سے بھی اس کا عشق زوردار رہا. ایسے میں سوویت سمیت یہ خطہ انقلابی اور نظریاتی لوگوں کے خوابوں اور آرزوؤں کا مسکن تھا. کامریڈ فرخ بھی میری طرح انہی گھمن گھیریوں کا اسیر تھا. تمہارا بہت شکریہ فرخ. تم نے جب مجھے یہ کہا کہ میں ہوں جہاں گرد میں اور کچھ پڑھے نہ پڑھے
بلغاریہ ضرور پڑھنا ہے. تمہاری اطلاع کے لیے تمہارے ایران اور ہند ترکی کے اسفار تو میں پہلے ہی پڑھے بیٹھی ہوں. اسی لیے میں نے سب سے پہلے ملک ممنوع بلغاریہ کو کھولا. دن اتوار کا تھا، وقت 11 بجے اور میرے سامنے فرخ کا شرلک ہومز جیسا اسرار لیے خوبصورت تحریر تھی. اب میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں اس کی سرخ جنت میں جانے کے لیے. اردنی عمار کی بات نے میری آنکھوں کو گیلا کر دیا ہے. اگر مجھے سوویت یونین میڈیکل میں داخلہ نہ ملتا تو میں پاکستان کے شہر لاہور میں پڑھ رہا ہوتا. میرے اللہ، میرا ملک تو مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے طالب علموں کا کبھی بہترین تعلیمی مرکز تھا. آج یہ کہاں ہے؟ آنسو پوچھ لیے ہیں اور اندھیرے میں فرخ کی آنکھوں سے نظارے دیکھ رہی ہوں. ٹرین کی فینٹیسی کا بھی کیا لطف ہے. ادھرنی کی تاریخ، تفصیل، وہ سلطان محمد فاتح اور امیگریشن آفیسر سے دلچسپ مکالمہ. میں اعتراف کروں گی کہ بلغاریہ کا پڑھنا میرے لیے ویسا ہی انوکھا تجربہ تھا جو روز کی ایک جھلک لکھتے ہوئے میرے اندر اترتا تھا. میں اپنی اور فرخ کی اس حیرت انگیز مماثلت پر بھی حیران ہوں. کتنی عجیب بات ہے، میں صفحہ نمبر 614 پر ہوں. اسلامی مرکز سے باہر آنے والی خواتین والا مکمل پیراگراف جیسے میرے اپنے خیالات اور طرز سیاحت کا عکاس ہے. کامریڈ فرخ کی سرخ جنت، جس کے آسمانوں اور زمین کے ٹکڑوں پر بکھرے ہر منظر پر وہ فدا ہو جاتا تھا، جس کی سڑکوں پر چلتے ہوئے وہ خواہشوں کے جلوں میں سفر کرتا تھا. کامریڈ لیڈروں کے جا بجا نظم مجسموں سے محبت اور وارفتگی کی اس رو میں بہتا تھا جس میں بہنے کی خواہش ہر کامریڈ کی دلی آرزو ہوتی ہے. اس کی عرضی پیمائی وہ اپنے قدموں سے کر رہا تھا. اس کے چشموں کا پانی وہ آب حیات سمجھ کر پی رہا تھا. خوف، ڈر اور الٹے پلٹے خدشات کے سائے بھی میری طرح فرخ کے ساتھ چلتے تھے. ڈر کے سمپولیے اسے پیر پر ڈنگ مارتے تھے. کہیں اس کے اندر خوشی اور سرشاری کے جذبے نہال کرتے تھے. اسے شادمان کرتے تھے اس احساس کے ساتھ کہ وہ اپنے خوابوں کی سرزمین پر ہے اور اسے دیکھ رہا ہے. ابھو رائے، امر لال کھٹک صاحب اور ان جیسے بے شمار غیر مقامیوں کا ملنا ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک سچے سیاح کا ان اجنبی سرزمینوں پر خدائی عنایات کا نصیب ہونا ہوتا ہے. شہروں کی ان قدیم گلی کوچوں کے منہ متھوں پر تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستانی رقم ہے. فرخ کا اسلوب دل میں گھر کرنے والا ہے، سچا، خلوص سے بھرا ہوا. جو اندر ہے وہ باہر ہے. اس نے یوں ہی تحریر کو لفظوں کے پھول پوٹوں سے نہیں سجایا، تشبیہیں استعاروں سے اسے نہیں چمکایا. یہاں دل کی زبان ہے، جذبات کی زبان ہے، اور صرف یہی وجہ ہے کہ قاری اگر اسے شروع کرے تو ممکن ہی نہیں کہ چھوڑ دے. کہ بیانیے کی روانی میں تاریخ کا بہاؤ بھی شامل ہے، شور شرابہ کرتے ہوئے نہیں، بس دھیمے سے لطافت کے ساتھ، اتنا ہی کہ جتنا مناسب ہے. تہذیبی رنگوں کی پھوار بھی ماحول کو گل و گلزار کرتی ہے. تاریخی عمارات، گیتوں سے، لوگوں سے بھری وادیاں. کہیں کہیں قاری کا سانس رکتا ہے کہ یہ پیارا سا پرعزم لڑکا کسی سیاپے میں نہ پڑ جائے، مگر پھر اس کی سانسیں ہموار ہو جاتی ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیمونسٹ بڑھیا کا گھر، یونانیوں کا اپولونیا، باغ بہشت سے ازن سفر تک بندہ سانس روکے بڑھتا چلا جاتا ہے. نہ اسے ظہر کا پتہ، نہ اثر کا، اور پھر آنکھ کھلتی ہے، خواب ٹوٹتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کس سحر انگیز دنیا میں تھا. اس وقت میں جیسے ایک ٹرانس میں تھی. کچھ یاد آ رہا تھا، کم و بیش وہی ماہ و سال جب فرخ تم بلغاریہ کے چوکوں چوراہوں، سڑکوں، گلیوں، بازاروں، کیفوں میں
मुख्तलिफ कौमों, मुल्कों और मकामी लोगों से शनासाई के रंगों से उभरी दिलकश तस्वीरें बना रहे थे। मैं शुमाली इलाका जात की वादियों में खज्जल हो रही थी। मेरे अंदर एक सरगोशी उभरी थी। उसने मुझसे कहा था, काश मैं तुम्हारी बड़ी बहन होती, तुम्हारी माँ होती, तो बल्गारिया का सफ़र तुम्हारे साथ करती और तुम रूस और चीन का सफ़र मेरे साथ करती। हम पुश्किन और दस्तोयेव्स्की के घर बैठकर मज़े से उनकी किताबों पर बातें करते और बीजिंग के थिएननमेन स्क्वायर में 1979 के शहीद होने वाले बच्चों की फातेह पढ़ते तो फर्रुख कैसा मज़ा आता। जियो मेरे बच्चे, बहुत मुबारकबाद इतना खूबसूरत सफ़रनामा लिखने पर।